جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی اور ان کا اصل نام برقہ تھا۔ ان کی شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، جن سے حضرت اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر وہ بے حد مسرور ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر فوراً واپس آئے۔ وہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئی اور پھر اپنے جذبات کے ذات چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غالمانہ کے حسن و جمال سے برتر بے خیال کیا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ کے نعم البدل عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا اور حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجود کا پیکر تھے۔ بہقی میں مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، جس پر حضرت عبد المطلب نے بہت مسرت امیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ بہقی نے یہ بھی مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبد المطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی کہ نان مولود ننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار نظر آتے ہیں، آنکھیں کھولے اور ٹکٹی باندھے آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا بڑی شان والا ہوگا۔ شروع کے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صہیبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ حضرت صہیبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت صہیبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ کی پیدائش پر خوشیاں منانے والے ابو لہب بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف بن کر سامنے آیا۔ وہ اور اس کی بیوی ام جمیلہ ساری زندگی اسلام مخالف کی سرگرمی میں مصروف رہی۔ ابو لہب شروع میں اسلام میں آپ کو شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص ہے جس نے تب قریش کو مکہ کو بدرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بددعائیں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی، اس کی بیوی ام جمیل کی سیاہ کاریاں میں ایک سے یہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرتے وہاں یہ کانٹے بچھا دیتی۔ ان دنوں کی مذمت میں ایک پوری سورت نازل ہوئی، جن کا نام اس بدبخت کے نام پر سورت ابو لہب ہے۔